خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج شام پھر ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے خداوند کے حضور میں دعا اور مناجات کر سکیں۔ ہمارا خداوند نہایت ہی پیارا خدا ہے، اور جب بھی ہم اس کے قدموں میں آتے ہیں وہ اپنی رحمت کو ہماری زندگیوں کے اوپر کثرت کے ساتھ نازل کرتا ہے، اور آج بھی وہ ایسا ہی کرے گا۔ ہمیں شاد کرے گا، ہمیں برکت عطا کرے گا، اور جو بھی اس کی حضوری میں آتا ہے وہ برکت، قوت اور زور حاصل کرتا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم خداوند کے پاس آئے ہیں، اس کی حضور میں جھکنے کے لیے، اس کی تعریف کرنے کے لیے۔ بے شک اس وقت دنیا بڑی مصیبت کے اندر ہے، لیکن خوشی اور شادمانی کی بات یہ ہے کہ ان تمام حالات میں ہمارا خدا ہمیں سنبھالتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے، ہمیں اپنے دائنے ہاتھ کی قدرت سے سنبھالتا ہے۔ اور آج شام بھی میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں اسی طرز میں کہ ہمیں اپنے خداوند کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک خاص موقع ہے ہمارے پاس، یہ چانس ہے جو خدا نے ہماری زندگیوں میں، بلکہ پوری بنی نوع انسان کی زندگیوں میں رکھ دیا ہے۔ جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا ہو جائے، جو رف زندگی بسر کرتا ہے، ناہموار ہے وہ ہموار ہو جائے، جو گناہ کرتا ہے وہ بدی سے باز آ جائے، جو نادانی کے اندر پڑا ہوا ہے وہ دانا بن جائے۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے اس لیے آتی ہیں، ایماندار ایمان میں مضبوط ہو جائے، شریر اپنی شرارت سے باز آ جائے، صادق صداقت کی راہوں پر اور مستند ہو کر چلے اور اپنے خداوند کو خوش کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ خدا ہی خداوند ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور یہ حقیقت ہے ہمارا خداوند قادر مطلق خدا ہے۔ دنیا کے معبود محض بت، سونا، چاندی اور انسان کی دستکاری ہے، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ ان کے ماننے والے ان کی مانند یعنی گونگے، بہرے، مردہ، لاگر، لیکن ہمارا خداوند ہمیں برکت دیتا ہے۔ آمین۔ میرے ساتھ نکالی یہ زبور 37 اور اس کی 5ویں آیت۔ لکھا ہے، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ، اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا ہے اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے، بیزار نہ ہو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ داؤد کہتا ہے اسی زبور میں، میں نے شریر کو بڑے اقتدار میں اور ایسے پھلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت اپنی اصلی زمین میں پھیلتا ہے، لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا اور دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں۔ آمین۔ تو وہ نظر بھی نہیں آتا۔ شریر ایسے بڑے اقتدار کے ساتھ بڑھتے ہیں، پھیلتے ہیں، لیکن جب دوسرے دن اس کو دیکھیں تو وہ وہاں پر
नजर भी नहीं आते हैं। हमारा खुदावन हमारी रहनुमाई करता है। ये दाऊद का मजमूर है, और दाऊद बड़ी ही प्यारी बात कहता है, अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे। आमीन। क्या कर? अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर। वो क्या करेगा? वही सब कुछ करेगा। आज दुनिया परेशान है, क्या होगा, क्या बनेगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हमारे घर बार होंगे नहीं होंगे, हमारे कारोबार का क्या होगा जो बंद हैं, हमारी जॉब्स का क्या होगा, क्या बनेगा। लेकिन बाइबल ये फरमाती है, अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे। आमीन। अपने सारे अपने सारे रास्ते जहां जहां हमने प्लान किया हुआ है जाने का, वो तमाम सिमतों को जो हमने अपने तौर पर मुतय्यन की है, वो सारे मंसूबे जो हमने अपने दिलों में ठहराए हैं कि हमने आज उधर जाना है, आज इस राह को इख्तियार करना है, आज उस राह को इख्तियार करना है। दाऊद कहता है, अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ क्या करेगा? वही सब कुछ करेगा। आमीन। लिहाजा अगर किसी शख्स ने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, और उसने कुछ प्लान किए हुए अपनी जिंदगी के अंदर, क्या है खुदावन कि इस राह के ऊपर मैं चलना चाहता हूं, और ऐसा भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बाज राहें इंसान को क्या करती हैं? सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में क्या है? वो मौत की राहें हैं। बाज अपनी राहें मुतय्यन करते हैं, नहीं ये ठीक है, और अपने तरीकों से, अपने कायदों के मुताबिक, अपने असूलों के मुताबिक वो चलते चले जाते हैं, और लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उन्होंने मौत की राहें चुन ली हैं, उन्होंने पताल की राहें चुन ली हैं। लेकिन अगर अपनी राह खुदावन पर छोड़ देंगे और उसको कहेंगे कि तू मुझे लेकर चल और मुझे लीड कर। मुझे याद है एक वाकया जो गिनती की किताब में है, जब बनी इसराइल बियाबान में आए तो उसने अपने साले से रिक्वेस्ट की कि तू क्या करता है, तू सारे इन रास्तों से वाकिफ है, तू हमारे साथ चल और तू हमारे लिए क्या करेगा? आंखों का काम करेगा। और उसने मूसा ने उसे रिक्वेस्ट की कि खुदा हमारे साथ नेकी करेगा, और जो नेकी जो है खुदावन हमारे साथ करेगा, वही नेकी हम क्या करेंगे? तेरे साथ करेंगे। और आपको तो मालूम है कि खुदा ने इनके साथ नेकी करने का जो है वो इरादा किया हुआ था। लेकिन आप अंदाजा ये कीजिए कि वो उनके साथ चलने के लिए राजी नहीं हुआ है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा का अहद का संदूक उनके आगे आगे चलता गया और उनके लिए क्या करता रहा? आराम ढूंढता रहा। प्रेज द लॉर्ड। इसका क्या मतलब है? अगर हम अपने खुदा के साथ चलेंगे और उसके हुजूर में जिंदगी बसर करेंगे और उसको अपनाएंगे, यकीन जानिए हमारा खुदा खुद हमारी राह में हमारे आगे होगा, हमें लीड करेगा और हमारे लिए आराम तलाश करेगा। हम ऐसी राहें चुन लेते हैं जहां पर कांटे हैं, ऐसी राहें चुन लेते हैं जहां पर ठोकरें हैं, ऐसी राहें ढूंढ लेते हैं जहां पर नाहमवारी पाई जाती है, और वहां पर हम गिरते पड़े रहते हैं, और फिर भी खुदा ही को कोसते हैं कि तू हमें कहां पर ले आया। लेकिन मालूम नहीं कि ये इंसान की अपनी राहें हैं जो उन्होंने चुनी हुई हैं। अगर काश उसकी राह के ऊपर चले तो सोचिए
ابر بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی. آمین. ابر بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی. اور پھر نہ کھانے پینے کا ڈر، بٹیرے بھی ملے گی اور من بھی نازل ہوگا. نہ درندوں کا خوف، نہ غیر قوموں کا، دشمنوں کا خوف، بلکہ کیا ہوگا؟ دشمن بھی نیست و نبود ہوگا، کیونکہ رب الفاج ان کے آگے آگے چلتا ہے. پریز دی لارڈ. اس لیے داؤد بھی یہ تجربہ رکھتا ہے کہ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا. داؤد نے اپنی ساری زندگی میں اپنے خداوند پر توکل کیا اور اس کی راہ کے اوپر چلا، اور اپنا آپ خداوند کو دے دیا کہ جس راہ میں وہ مجھے لے جائے میں اس راہ میں جاؤں گا. وہ غاروں، وہ میدانوں، وہ فلسطینیوں کے ملک میں وہ بھاگتا پھرا. دنیا دیکھتی رہی کہ داؤد بھاگتا پھر رہا ہے، لیکن اگر اس سے پوچھے تو وہ کہتا ہے میں نے اپنی راہ خداوند پر چھوڑی ہوئی ہے. پریز دی لارڈ. میں نے اپنی راہ خداوند پر چھوڑی ہوئی ہے اور وہ مجھے جہاں لے جائے میں جاؤں گا. اور آخرکار خدا نے اسے کیا کر دیا؟ ان راہوں سے لیتے لیتے ہوئے اسے تخت پر سرفراز کر دیا. آمین. اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا. داؤد کے لیے خداوند نے سب کچھ کیا. اس نے اس کے سارے دشمنوں کو کیا کیا؟ وہ اس پر اسے غلبہ بخشا. اس نے اسے ساؤل کے اوپر غلبہ بخشا، اس نے فلسطینیوں کے اوپر اسے غلبہ بخشا، اسے سرفرازی اور اقبال مندی بخشی، اور اس کو خدا نے برکت عطا کی. اور اس کے ساتھ خداوند نے کیا کیا ہے؟ اس کے ساتھ وعدے کیے، اور ایسے وعدے کیے جو زبردست تھے. اس کا مطلب یہ ہے اپنی ساری پلاننگ، اپنی ساری منصوبہ بندی اپنے خداوند پر چھوڑ دیں. اپنی زندگی کے سارے حوال جس کے بارے میں ہم پریشان ہیں، ان تمام پہلوؤں کے اوپر جس کے اوپر ہم نظر کر بعض دفعہ لرز جاتے ہیں، بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا. جو خدا کے اوپر توکل کرتے ہیں، جو اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو علم ہو کہ ہمارے باپ دادا نے اس کے اوپر اس کی پریکٹس کی ہے جیسے داؤد نے کی ہے. یقین جانیے کہ جو خداوند کے اوپر اپنا توکل کرتے ہیں، خدا آپ ان کے لیے سب کچھ کرتا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کی شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس نے علی دمشقی کو بلایا اور اس کو کہا کہ تو میری ران کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کہ تو کنانی اور ہتی عورتوں سے میرے بیٹے کے لیے وہ عورت نہیں لائے گا، بلکہ تو میرے رشتہ داروں میں جا اور وہاں سے میرے لیے کیا کر، میرے بیٹے کے لیے بیوی لے کر آ. اور اس نے کہا کہ اگر میں جاؤں تو کیا وہ نہ آنا چاہے تو میں اسے لے جاؤں؟ ویسے کہا ہرگز وہاں پر لے کر نہیں لانا. دیکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ وہ تیرے آگے آگے جائے گا. آمین. جن کو علم ہے کہ کس طور پر ہمارا اپنا جب ہم اس کے اوپر توکل، اس کے اوپر بھروسہ، اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے ہمارے لیے راہیں متعین کرتا ہے. اس لیے بعض دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا یا کس طرح سے ہمارا فیوچر وہ انسیکیور ہے. ابراہیم ضعیف تھا، خدا نے اسے برکت دی. اسے معلوم ہے کہ میرا خدا جس کے اوپر میں ہر روز توکل کرتا ہوں، جس کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں، جو مجھے کسلیوں کی اور سے نکال کر لے آیا ہے، وہ میرے لیے وہ راہ متعین کرے گا. اور اس نے اپنی ساری راہ خداوند پر چھوڑ دی، اور علیعزر کو بھی سکھا دیا بھائی خداوند کا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا. پریز دی لارڈ. اس لیے ہمیں کسی بھی بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اپنی آنکھیں اپنے خداوند پر لگا دیتے ہیں، جب ہم اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے دائیں مڑے یا بائیں مڑے، آگے چلیں یا پیچھے چلیں، لیکن ہمیں تو یہ علم ہے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں یہوہ میرا راول بھی ہے اور ہمارا
चंडावल भी है। इसलिए हम परेशान नहीं होंगे कि मैं किस राह को चलूं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो है एक धीमी आवाज आती है, राह यही है, चलता चला जा। आमीन। हमारा खुदावंद तो इस छोर पर अपने लोगों की रहनुमाई करता है, राह यही है, चलता चला जा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम कभी जो है ये परेशान ना हो कि मैं क्या करूं, मैं किस तरफ जाऊं, मेरी रहनुमाई कर। अगर आपको रहनुमाई चाहिए तो फिर आप जो है बाइबल फरमाती है पुराने रास्तों पर खड़े हो जाओ और मालूम करो। आमीन। वहां पर चले जाओ, वहां पर जो है इब्राहिम मिलेगा, वो आपकी रहनुमाई करेगा, इसहाक मिलेगा, याकूब मिलेगा। वो बताएंगे कि किस तरीकों के साथ जो है वो जो है हमें लेकर चला है और उसने हमारी रहनुमाई की है। जिसने कहा था याकूब को कि मैं तुझे सही सलामत क्या करूंगा, तेरे बाप दादा के घर में ले आऊंगा। और आप जानते 20 साल के बाद तकरीबन वो उसे वापस यह सही सलामत है उसको उसके घर वापस ले आया। ये कैसे होता है, ये क्यों कर हो जाता है? अपनी राह खुदा उन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। आमीन। और आप ये देखिए कि सुलेमान बिन दाऊद क्या कहता है। वो या अपनी किताब इमसाल और उसके 16वें बाब और उसकी 3री आयत में यूं बयान करता है, कहता है अपने सब काम खुदाम पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। आमीन। अपने सब काम, अपनी राह खुदाम पर छोड़ दे, अपने सब काम खुदाम पर छोड़ दे। और उससे जो है वो छोटी ही उम्र में जब बड़ा काम मिल गया, ठीक है, बहुत बड़ा काम था कि मैं इसको किस तौर पर करूंगा, मैं इसको किस तौर पर मैनेज करूंगा, मैं इस बड़ी कौम को कैसे लेकर चलूंगा। उसने ये सारा काम खुदावन पर छोड़ दिया और खुदावन ने क्या किया है, उसको उसके इरादे को मजबूत कर दिया। आमीन। उसके जो है इरादे को कायम कर दिया कि जो कुछ तू करना चाहता है वो होकर रहेगा। जब हम अपने तौर पर काम करने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या होता है, हम नुकसान उठाते हैं, अपने तरीके के साथ चलते हैं या अपने माइंड के साथ चलते हैं और अपना काम करते हैं कि ठीक है अब मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, खुदा ने मुझे हिकमत दी, बेशक दी है। इसके अंदर जो आंसर है कि हम अपने खुदावन के ऊपर तवक्कल करें। जो कुछ हमें करना दरकार है, जो कुछ हम करना चाहते हैं, जो कुछ हमने इरादा किया है, सोचिए कि अगर हमारे इरादे ही कायम ना हो तो जो मर्जी हम ठहरा लें अपने अंदर वो कुछ भी नहीं हो सकता। जब हम अपने काम को जो है खुदावन पर छोड़ देते हैं, क्या है खुदावन तू मेरे काम करेगा, तू इसे अंजाम देगा और मैं अपने तौर पर कभी भी इसको अंजाम नहीं दे सकता, तू जो है इसमें मेरा मददगार हो। और खुदावन हमारी मदद करता है, कोई भी काम क्यों नहीं है, चाहे वो इसमें इन बातों में जो मैं बयान कर रहा हूं, रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर ये दोनों बातें इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, चाहे हमारे खिदमत का काम है और चाहे इसमें हमारे बिजनेस या हमारी जॉब या हमारे घराने के कामकाज आ जाते हैं। ये नहीं कि वो इससे बाहर हैं, नहीं, बल्कि ये इंक्लूडेड है, ये इसमें शामिल हैं। और खुदावन चाहता है कि हम हर एक बात में अपने खुदावन के ऊपर तवक्कल करें, हर एक बात में अपने सारे काम खुदावन पर छोड़ें, अपनी राह खुदावन के ऊपर छोड़ दें। और जब हम अपने काम, अपनी राह अपने खुदावन को छोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारे इरादे कायम होंगे और वो हमारी रास्तबाजी को क्या कर देगा, दोपहर की तरह रोशन कर देगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह, ठीक है, और तेरे हक को दोपहर की तरह क्या कर देगा, रोशन कर देगा। अगर हम तवक्कल करते हैं, अगर हम भरोसा करते हैं, अपने काम खुदा उन पर छोड़ते हैं, अपनी राह खुदा उन पर छोड़ देते हैं, तो आप ये अंदाजा कीजिए कि जो हमारी यह रास्तबाजी है, ठीक है,
یہ نور کی طرح ہو جاتی ہے. ہمارا جو حق ہے، ہماری سچائی جو ہے، ہماری جو ٹروتھ ہے وہ ہوتی ہے، وہ دوپہر کی طرح روشن ہو جاتی ہے. دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص راست باز ہے، یہ شخص سچا شخص ہے، یہ ناراض شخص ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی راہ خدا ان پر نہیں چھوڑی ہے، اور وہ اندھیرے کے اندر چلا جاتا ہے، اور وہ وہ اس کی روشنی گل ہو جاتی ہے. اور یہ زبور 37 اس بات کی گواہی دیتا ہے. داؤد نے اس زبور میں وہ شریروں اور صادقوں کے درمیان میں ایک بڑی تمیز کو بیان کیا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ جو خدا کے اوپر توکل کرتے، اس کے اوپر بھروسہ، اس کے اوپر یقین کرتے، اور اس کے اپنے سارے کام اس پر چھوڑ دیتے ہیں، اپنی ساری راہ اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی راست بازی نور کی طرح، اور ان کی سچائی، ان کا حق، اس کا حق کیا ہوتا ہے؟ بائبل مقدس فرماتی ہے وہ تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کر دے گا. اور اگر کوئی کہتے ہیں کہ اپنی راست بازی دکھانی ہے، اپنا حق دکھانا ہے، تو پھر کیسے نظر آئے گا؟ ویری سمپل، اپنی راہ خدا پر چھوڑ دیں. ویری سمپل، اپنے کام کیا کر دیں؟ خداوند پر وہ چھوڑ دیں. یقین جانیے ہم نور کی طرح روشن ہو جائیں گے. اور یہی تو کرائسٹ کہتا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو. اور وہی ہے جو خداوند کے اوپر توکل کرتے ہیں، جو خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو نور میں چلتا ہے، وہ اندھیرے اندھیرے میں ٹھوکر نہیں کھاتا ہے. اور ہمارا خداوند یسوع مسیح نور ہے. اور جس راہ کے اوپر خداوند ہمیں لے کر چلنا چاہتا ہے، وہ تو زندگی کی راہ ہے. وہ موت کی راہ نہیں ہے، وہ زندگی کی راہ ہے، وہ نجات کی راہ ہے. یسوع مسیح نے ایک دفعہ اپنے شاگردوں کو کہا کہ اپنی راہ پر چلے جاؤ. اگر کوئی شخص مجھے چھوڑنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ چھوڑ دے. جہاں جانا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ چلے جائے. لیکن ان میں سے ایک نے کہا، اے خداوند، ہم کہاں جائیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے، زندگی کی راہیں تیرے پاس ہے، زندگی تو تو ہی دیتا ہے. ہم کہیں نہیں جانے کے، کیونکہ تو ہی ہمیں زندگی، ہمیں نجات، ہمیں شفا، ہمیں سلامتی، ہمیں قوت، ہمیں زور دیتا ہے، اور ہمیں سنبھالتا ہے. ہاللیلویا. ہم اگر کسی کی منت کرے اور وہ کہے کہ نہیں، اور وہ بھاروں پر پڑ جائے کہ لو جی آج موسیٰ جب مجھ سے مدد مانگتا ہے، اس سے کیا معلوم کہ رب الفاظ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جو اس کے اوپر توقع کرتا ہے، وہ آپ ان کے ساتھ جاتا ہے. اور 3 دن وہ چلتے رہے، اور خدا نے 3 دن کے اندر ان کو آرام گاہ تلاش کرتا پھرا. یہ گنتی کی کتاب میں آپ کو ملے گا. عزیز بہنوں بھائیو، ہمارا خدا عجیب طور پر ہمارے لیے راہیں تلاش کرتا ہے، ہمارے لیے آرام تلاش کرتا ہے، ہمارے لیے پیس تلاش کرتا ہے، ہمارے لیے خدا سکون تلاش کرتا ہے. اور ہم دنیا کے اندر سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم دنیا کی کمین گاہوں کے اوپر جا کر سکون تلاش کرتے ہیں. آج نوجوان طبقہ آج کل آئس پی کر اپنے آپ کو وہ سکون تلاش کر رہا ہے. شیشہ پی کر، یہ شراب نوشی کر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جی مجھے سکون مل جائے. لیکن ان کو معلوم نہیں یہ موت کی راہیں ہیں. اگر کسی نے سکون پانا ہے، یہ تسلی پانی ہے، اطمینان پانا ہے کہ خدا اس کے لیے سب کچھ کرے، خداوند اس کے لیے سب کچھ کرے، تو وہ کیا کرے؟ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کرے. وہی سب کچھ کرے گا. اور اس سب کچھ میں سب کچھ شامل ہے. وہ اس میں ہماری اسپرچل لائف، اس میں ہماری وہ دنیاوی لائف ہے، جسمانی لائف بھی آ جاتی ہے. جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور جہاں ہمارا آنا جانا ہے، خدا ایسا وہ خوبصورت کر دے گا جس کا بیان بھی نہیں ہے. کبھی آپ داؤد کو پڑھے تو لکھا ہے کہ وہ اپنی سب راہوں میں وہ کامل تھا. آمین. اور خدا لوگ اس کو دیکھتے تھے، اور خدا اس کی ساری راہوں کو جانتا تھا. ہمارا خدا ہماری ساری راہوں سے واقف ہونا چاہتا ہے. لیکن حیران کن بات ہے، ہم اپنی راہوں کو خدا سے چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید اسے علم نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی راہ اس پر چھوڑیں.
اسے ہماری راہوں کا بالکل علم نہیں ہے، اور ہم کہ وہ تو خدا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ جانتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، کہ اپنی راہ اس کو بتائیں، اس کو دکھائیں کہ اے خداوند دیکھ، میں اپنی راہ تیرے اوپر چھوڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے تمہارے خیال اس کے خیالوں سے کیا ہے، وہ جدا ہیں۔ تمہاری راہیں انسان کی راہیں اور اس کی راہوں میں کیا ہے، وہ جب بڑا ڈفرنس ہے، بڑا فرق ہے۔ تمہاری راہیں یہ ہیں، تمہاری اور اس کی راہیں وہ ہیں۔ آمین۔ یسوع مسیح نے جو ہے وہ آپ کو پتا ہو کرنیلیس کو جو ہے وہ نیکودیمس کو کیا کہا تھا، جو آسمان سے ہے وہ آسمان سے ہے، وہ اس کی باتیں کرتا ہے، اور جو زمین سے ہے وہ کیا ہے، زمین کی باتیں کرتا ہے۔ راہیں فرق ہیں، سوچیں فرق ہیں، خیال فرق ہیں، اس لیے اپنی راہ کو جو ہے خداوند کے اوپر چھوڑنے کی ضرورت ہے، جہاں پر لائف ہے، جہاں پر زندگی ہے، جہاں پر نجات ہے، جہاں پر شفا ہے۔ آمین۔ اور خدا کو ایسی راہوں سے نفرت ہے، اور وہ جاننا بھی نہیں چاہتا کہ کون کدھر جا رہا ہے، اور کاش ہم اس پر توکل کریں اور اس پر بھروسہ کریں، اس پر یقین کریں، اور وہ ہمارے لیے خوبصورت چناؤ کرے گا۔ اور پطرس رسول بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، اپنی فکر اس پر ڈال دے۔ ٹھیک ہے، اپنی کیا کر، فکر اس کے اوپر ڈال دے، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ لارڈ وہ ہم سے لو کرتا ہے۔ جب فکر کی بات کی جاتی ہے، وہ ہمارے لیے کنسرننگ ہے۔ ہی از ویری کنسرننگ ٹو اس، وہ بڑا کنسرننگ ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، ہماری بھوک، ہماری پیاس، ہمارے اوڑھنے، ہمارے بچھونے، جبکہ یہ نارمل باتیں ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کیا، ان ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، لیکن تو بھی تمہارا آسمانی باپ کیا کرتا ہے، ان کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ اور اس نے گھاس کو جو آج ہے اور کل تندور میں جھونک دی جائے گی، سوکھ جائے گی، لیکن اس کو ایسا لباس دیتا ہے کہ اس کے لباس جو ہے، اس کی شان و شوکت جو ہے، وہ سلیمان کے لباس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ آمین۔ ہمارے خداوند کیسا زبردست خدا ہے، تو سوچئے کہ وہ ہمارے تعلق سے کیسا کنسرننگ ہے، وہ کیسی فکر کرتا ہے، اسی فکر ہے ہماری۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نہ کام چھوڑتے ہیں، نہ ہم اپنی راہ خداوند پر چھوڑتے ہیں، فکر تو بالکل ہی نہ چھوڑتے اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اے خداوند تو میرے کام میں کر لوں گا، لیکن فکروں سے ہم نے اپنے آپ کو ڈپریشن کے اندر ڈال دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ موت کے حوالے کر دیا ہے، ہم نے ڈائبٹیز کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، ہم نے بہت ساری مشکلات کے اندر ڈال دیا ہے، ہم بہت ساری فکر و تردد کا شکار ہیں۔ خداوند ہماری جو ہے وہ فکر کرتا ہے کہ یہ مر جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، یہ بالکل اس دنیا سے جو ہے وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم مٹ جائیں، ہم ختم ہو جائیں، ہم برباد ہو جائیں۔ وہ ہماری بربادی نہیں چاہتا ہے، بلکہ وہ آفر کرتا ہے۔ اور خدا کا رسول جو ہے پطرس کہتا ہے، اپنی ساری فکر اس کے اوپر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری کیا ہے، وہ فکر ہے۔ وہ ہماری پوری فکر کرتا ہے، آدھی فکر بھی نہیں، بلکہ ساری فکریں اس کے اوپر ڈال دے۔ آج شام ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ آج شام ہم کس فکر کے ساتھ اپنے خدا کے سامنے آئے ہیں؟ یا کون سی فکریں اس کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر ہمیں کام کے سبب سے یا وہ بڑی فکر ہے کہ ہمارے کاموں کا کیا ہوگا، ہمارے جو ہے وہ کاروبار کا کیا ہوگا، اور ہماری خدمت کا کیا ہوگا، اور ہماری جو ہے وہ چرچز کا کیا ہوگا، اس سبب سے بہت سارے پاسٹرز یا منسٹر جو ہے وہ فکر مندی کا شکار ہے۔ عزیز بہنوں بھائیو، اپنے خداوند پر توکل کریں۔ آمین۔ خداوند میں مطمئن رہے اور صبر سے اس کی کیا کر، آس رکھ۔ خداوند میں مطمئن رہیے، وہ ہمارے لیے بہت کچھ کرنے کو ہے۔
بائبل مقدس میں زبور 68 میں لکھا ہے خدا مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. کتنا پیارا خداوند ہے یہ، جو ہے وہ باپ کی طرح جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمارا ہر روز بوجھ اٹھاتا ہے، ہماری تکلیف کو، ہماری مصیبت کو جو ہے وہ اٹھاتا ہے، ہمارے دکھ کو اٹھاتا ہے. اس بات کی دلیل تو صاف دنیا کے سامنے ہے کہ اس نے صلیب کا بھاری دکھ سہا ہے. جو ہے صلیب کا اس سے سب سے بڑا جو ہے بڑی فکر، جو انسان کی ساری بڑی فکر جو ہے اس نے آپ جو ہے اپنے اوپر اٹھا لی. جب بے دین تھے، جب گناہ گار تھے، جب گناہ کی بوجھوں کے تلے دبے ہوئے تھے، جب جہنم کا خوف ہمیں گھیرے ہوئے تھا، جب موت کا خوف ہمارے اوپر گھیرے ہوئے تھا، اس نے ہماری فکر کی اور جو ہے اس نے ہم نے تو نہیں چاہا لیکن تو بھی اس نے سب فکر جو ہے اپنے بیٹے کے اوپر لا دی. اور اب وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اب وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں آج بھی ایسا کرنے میں قادر ہوں. اور اس کا بیٹا یسوع مسیح فرماتا ہے اے بوجھ کے تلے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ اور میں تم کو کیا کروں گا، آرام دوں گا. ہاللیلویہ. اور جو کوئی اس کے پاس آتا ہے وہ آرام پاتا ہے، وہ زندگی پاتا ہے، وہ نجات پاتا ہے، وہ راحت پاتا ہے، وہ تسلی پاتا ہے. لہٰذا ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ویری سمپل، اپنی ساری فکر اس کے اوپر ڈال دے. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ کیوں ڈالیں؟ کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے، وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ ڈپریشن کے اندر، ٹینشن کے اندر، تکلیف کے اندر، بیماری کے اندر ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا کام بھی اس کے اوپر چھوڑ دیں تاکہ ہمارے ارادے، ہمارا کانشس یا وہ مضبوط ہو جائے. وہ چاہتا ہے کہ اپنی راہ بھی خداوند کے اوپر چھوڑ دے تاکہ وہی سب کچھ کرے. لہٰذا کیسا پیارا خدا ہے جو ہمارے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے. کیسا جو ہے محبت کرنے والا خدا ہے جو سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. ایسا خدا کہاں سے ملے گا؟ یہ تو جو ہے ہمارا خدا ہے. یہ ہے جو ہے معبودوں سے بڑھ کر خدا جو ہے، دنیا کے معبودوں کی طرح نہیں بلکہ ہمارا خدا خود ہمارے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. ہماری فکر کرتا ہے، ہمارے ارادے قائم کرتا ہے. او ہاللیلویہ. وہ ہمارے لیے سب کچھ کرے گا. آپ تھوڑا سا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے آنا شروع کریں. پریز دی لارڈ. اس کے قریب آنا شروع کرے اور اس سے محبت کرنا شروع کرے. لارڈ میں اپنی راہ خدا پر تیرے پر چھوڑتا ہوں. لارڈ میں اپنا کام تیرے اوپر چھوڑتا ہوں. لارڈ اب میں اپنی ساری فکر تیرے اوپر چھوڑتا ہوں. میں کس تکلیف میں تو جانتا ہے، تو میری محتاجی سے واقف ہے. میں اپنی ساری محتاجی، اپنی ساری غربت، اپنی ساری کمی، اپنی ساری کمزوری اور اپنا سارا کاروبار، اپنے سارے کام اور اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو کو جو میں نے چھپا کے رکھے ہوئے ہے، میں آج اسے کھولتا ہوں اور تیرے سامنے واضح کرتا ہوں. اور تو اپنے طریقے کے ساتھ کیا کر، مجھے لے کر چل. اور وہ کیا کرے گا؟ اور میرے پیچھے چل. اور جب آپ اس کے پیچھے چلیں گے تو معلوم پڑے گا کہ آپ زندگی کا تجربہ کریں گے اور آپ جو ہے نجات کا، آپ اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی شان و شوکت کا تجربہ کریں گے. آمین. خدا نے نتنیل سے کہا کہ تو ابن آدم پر کیا کرے گا؟ فرشتوں کو آتے اور جاتے دیکھے گا. آئیے تو صحیح اس کے پاس اور اس پر توکل تو کیجئے. اس نے مان لیا کہ تو اسرائیل کا بادشاہ خدا کا بیٹا ہے. اس نے کہا کہ تو اس بات سے یقین کرتا ہے بلکہ تو ان سے بھی بڑے بڑے کام دیکھے گا. بڑے بڑے کام دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے اگر ہم نے اپنی فکر، اپنا کام اور اپنی راہ اپنے خدا ان پر چھوڑ دی. آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے خدا ان کے طالب ہوں اور اس کا شکر کریں. ہاللیلویہ. اور اسے کہیں خدا تو مجھے برکت دے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس کے سامنے بالکل خالی کر دیں. جو کچھ اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے، شریر شرارت کر رہا ہے، بڑے اقتدار سے پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، مت گھبرائیے. وہ آج نظر آتا ہے، کل نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ آپ کی راست بازی کو نور کی طرح اور آپ کے حق کو دوپہر کی طرح روشن کر دے گا.
वो आपको मुतमईन कर देगा, वो आपको तसल्ली देगा, वो आपको कुव्वत और जोर देगा। आइए अपनी सारी राह खुदावन पर छोड़ दे। खुदावन देख, मैं अपनी राह पर चल रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मैं अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैं आज से अपनी सारी राह तेरे ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं अपने सारे कामों में फेल हूँ है खुदावन खुदा। मैं अपने सारे कामों में जो मैं करता हूँ, मैं उन सारे कामों में नाकाम हूँ है खुदावन खुदा, और मुझे कोई कामयाबी नहीं हासिल होती खुदावन, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मैंने पूरी हिकमत आजमा लिया है खुदावन खुदा, मैंने बड़े मशवरे कर लिए है खुदावन, वो किसी काम के नहीं हैं। लेकिन आज शाम मैं खुदावन खुदा अपना काम तेरे ऊपर छोड़ता हूँ खुदावन खुदा। और खुदावन मैं देख, मैं बोझ के तले दबा हुआ हूँ, मेरी फिक्रों ने आ दबाया है और इससे मेरा दिल दब चुका है, जिसके सबब से खुदावन खुदा मेरे दिल को होल पड़ते हैं खुदावन खुदा। इसका प्रेशर बढ़ जाता है, ये कभी नीचे जाता है और कभी ऊपर जाता है, और लिहाजा खुदावन खुदा मेरी जिंदगी अजीरन हो चुकी है खुदावन खुदा। मैं परेशान हो चुका हूँ और मैं अपनी सिर खो चुका हूँ खुदावन खुदा। मैं अपने घर के हालात से यह परेशान हो चुका हूँ, मैं अपने फ्यूचर्स के बारे में इनसिक्योर हूँ खुदावन खुदा। मुझे ये फिक्र खाए जा रही है खुदावन खुदा। मैं अपने बच्चों के सबब से परेशान हूँ, मैं अपने शोहर के सबब से परेशान हूँ, मैं अपनी बीवी के सबब से परेशान हूँ, मैं खुदावन खुदा अपने खानदान के हालात से परेशान हूँ। मेरा क्या होगा और मेरा क्या बनेगा? मैं खाने पीने से एकदम खासन हूँ, मुझे गुर्बत एकदम खुदा नोच रही है खुदावन खुदा। ना खाने को है, ना पीने को है, ना पहनने को है, ये फिक्र एकदम मुझे खाए जा रही है। लिहाजा एकदम ये सारी फिक्रें, ये सारी तकलीफें, ये सारी मुसीबतें तू जो हर रोज बोझ उठाता है, एकदम आज ये बोझ मैं तुझे देता हूँ एकदम खुदा। मैं अपनी फिक्र तेरे ऊपर डाल देता हूँ, उस सलीब पर जहां पर एकदम बनिनो इंसान का गुनाह है, उस सलीब पर जहां पर तूने जहन्नम और मौत का दर्द एकदम उठाया है, मैं वहां पर आ रहा हूं। और उस जगह के ऊपर ये सारी फिक्रें, मैं अपनी सारी भूख को, मैं अपनी सारी प्यास को, मैं अपने सारे नंग को, मैं अपनी सारी बीमारी को, मैं अपने सारे हालात को जो है खुदा वहां पर एकदम खुदा तुझे उस पर डाल देता हूं, तेरी सलीब पर तुझे दे देता हूं। ले ले है खुदावन, ताकि मैं इत्मीनान पाऊं। मैं मुतमिन हूं, तेरा शुक्र हो तू मुझे मुतमिन करता है, तेरा शुक्र हो तू मुझे संभालता है। और आज एकदम जितनी जाने एकदम तेरे कलाम को सुन रही हैं, उन सब के ऊपर तेरी बरकत हो, तेरी सलामती हो, और तेरा हाथ तेरे लोगों के ऊपर बुलंद हो। ये लोग जो कुछ तुझसे मांग रहे हैं खुदा, जो कुछ इनकी डिजायर है खुदा, जो कुछ खुदा खुदा तेरे ऊपर तुझे दे रहे हैं खुदा। और यकीनन खुदा तूने फरमाया जो कुछ, यह तेरा बंदा दाऊद कहता है, जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। आज जो कुछ हमारे अंदर है, हम खुदा उसको देकर तुझे मुबारक कहते हैं खुदा। हमारे अंदर गुनाह है, हम वो खुदा निकाल देते हैं खुदा। तू उसे ले लेता है खुदा, ताकि हम निजात पा जाए खुदा। हमारे दुख तकलीफ मुसीबतें उठाने के लिए तू तैयार है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तू अपने लोगों को बरकत दे, तू अपने लोगों को छू, अपने लोगों को रहाई दे, अपने लोगों को तंदुरुस्ती दे, सलामती दे। जो आज तैयार हैं कि अपना दिल तुझे दे दें, अपनी रात तुझ पर छोड़ दें, अपने काम खुदा तेरे ऊपर छोड़ दे खुदा। अपनी फिक्र तेरे ऊपर छोड़ दे खुदा। गोया एकदम तुझ पर तवक्कल करे, और तू अपने तवक्कल करने वालों को शर्मिंदा नहीं होने देता, और तू एकदम खुदा अपने ऊपर ईमान रखने वालों को गिरने नहीं देता, बल्कि थाम लेता है खुदा। और आज तू सबको अपने कवि और कादर हाथ नीचे थाम ले। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो।